لوگ صرف اس شخص کے سامنے اونچا بولتے ہیں جو ان کے سامنے اونچا نہیں بول سکتا۔ سب سے خوبصورت عمل ہے ہر پل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ کے فیصلوں کے آگے انسانوں کی نہیں چلتی۔ امید رکھو اپنے خدا کے رحمان ہونے پر۔ یہ ضروری نہیں جو خوبصورت ہو خوبصورت بھی ہو، کام کی چیز اندر ہوتی ہے، باہر نہیں۔ خوبصورت چہرہ بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا نہیں رہتا ہے۔ دل توڑنے کے لیے ایک لفظ کافی ہے، اس لیے لفظ کو سمجھداری سے چنا کریں۔ آئینہ اور لفظ میں صرف اتنا فرق ہے کہ آئینہ باہر کا عکس اندر دکھاتا ہے اور لفظ اندر کا عکس باہر دکھاتا ہے۔ جو لوگ لحاظ رکھتے ہیں ان کے رشتے دھوکے کے نہیں، وفاداری کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ گلاب کی طرح ہوتے ہیں، ان کا نام لیتے ہی ہمارے ارد گرد خوشبو پھیل جاتی ہے۔ کچھ لوگ گھٹاؤں کی طرح ہوتے ہیں جو دوسروں پر اس طرح برستے ہیں کہ زندگی سخت دھوپ نرم چھاؤں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ خطوں کی طرح ہوتے ہیں جنہیں بار بار پڑھ کر دل نہیں بھرتا اور دل چاہتا ہے کہ ہمیشہ ہمارے پاس رہیں۔ کچھ لوگ نگاہ کی طرح ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہو تو اندھیروں میں بھی راستے مل جاتے ہیں۔ زندگی ہمیشہ ایک سا رنگ نہیں رکھتی، کبھی یہ مہربان ہو جاتی ہے کہ یوں لگتا ہے کائنات میں کوئی غم نہیں، اور کبھی یوں بدل لیتی ہیں جیسے مسکراہٹ کبھی اس کا حصہ ہی نہ رہی ہو۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی ہو تو وہ دل میں اتر جاتا ہے، اور اس وقت میں کنارہ کرنے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے مخلص شخص آپ کا والد ہوتا ہے۔ نامکمل حسرتوں کے بوجھ تلے یہ جو دل دھڑکتا ہے کمال کرتا ہے۔ ان لوگوں سے دور رہو جو آپ کی امیدوں کو کم کرتے ہیں۔ چھوٹے لوگ ایسا کرتے ہیں، بڑے وہ جو آپ کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ بھی عظیم بننے کے لائق ہیں۔ امیروں نے غریبوں کے خدا کسی کو کچھ نہیں چھوڑا۔ استعمال ٹھہرا جو جس ارادے سے کرے ویسے ہی نتیجے حاصل کر لیتا ہے۔ امید کے پودے کو پانی دیتے رہنا چاہیے اور اسے اتنا تناور کر دینا چاہیے کہ مایوسی کا جنگل دور تک اگنے نہ پائے۔ حضرت کمی ہو تو بہتر ہے، چاند حاصل ہو جائے تو چاند نہیں لگتا، کیونکہ دل انسان کی ایسی جگہ ہے جہاں شیطان کبھی نہیں جا پاتا، لیکن اللہ وہاں مل جاتا ہے۔ دل میں نہ ہو جب رب کی محبت تو راحت کہاں ملتی ہے۔ افسانہ زندگی میں حقیقت صرف اتنی سی ہے کہ محبت تو صرف خدا ہے۔ تمہارا دین مشکل ہے، میرا آسان رہنے دو، خدا داشت مجھ کو فقط انسان رہنے دو۔ اپنے دلوں کو ان لوگوں اور چیزوں کے ہاتھوں سے چھین لو جو اس کے حقدار نہیں ہیں۔ جب کوئی مخلص ملے تو اسے سنبھال کے رکھنا۔ خواہش اگر چاند کی رکھیں تو قبول اس کے داغ بھی کریں۔ لوگوں سے امیدیں کم رکھیں، پھر خوشیاں بے حساب ہوں گی۔ اپنے فیصلوں کے ساتھ جینا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ فیصلہ ہمیشہ میرے ہاتھوں میں تھا۔ دنیا میں سب سے حسین اور شفاف جذبہ محبت کا ہے۔ یہ جذبہ نفرت کی چٹان کو پاش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کبھی آنسو دینے والے
آنسوؤں کے ساتھ ہی بہ جاتے ہیں۔ صرف روٹی کھانے سے نہیں، کسی کا حق کھا جانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس کچھ نہ ہو بانٹنے کے لیے، مگر شکر کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز لازمی ہوگی۔ جب انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اسے دور بھاگتا ہے، مگر جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ سانسوں کا رک جانا ہی موت نہیں، وہ انسان بھی مرا ہوا ہے جس نے غلط کو غلط کہنے کی ہمت کھو دی۔ آپ رو سکتے ہیں اور یہ آپ کا حق ہے، آپ اداس ہو سکتے ہیں اور یہ آپ کا حق ہے، لیکن احتیاط رکھیں کہ آپ ٹوٹ نہ جائیں۔ انسان خطرناک بنتا ہے جب وہ اپنے جذبات پر قابو رکھنا سیکھ جاتا ہے۔ ایک دن تم زبردستی اپنے خواب چھوڑ دو گے تاکہ تم اپنی حقیقت کو جان سکو۔ کائنات کا راز غیر سنجیدہ انسان پر کبھی نہیں کھل سکتا۔ ماں کی محبت میں امید نہیں ہوتی، کیونکہ امید وہاں ہوتی ہے جہاں کسی چیز کے نہ ہونے کا ڈر ہو۔ ماں کوئی رشتہ نہیں جس کو نبھانا پڑے، ماں فطرت کا نام ہے اور فطرت کو نبھانا نہیں پڑتا۔ روتا ہوا انسان جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے نہ تو پانی۔ جس نے تکبر کیا علم اس کے قریب سے بھی نہیں گزرے گا۔ اللہ تعالی ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ کاش سڑکوں کی طرح زندگی کے راستوں پر لکھا ہوتا کہ آگے خطرناک موڑ ہے، ذرا سنبھل کر۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کبھی انسان لوگوں میں سب سے زیادہ ذہین اور گہری نظر رکھنے والا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے بالکل صاف حقیقتوں کی پہچان سے محروم کر دیتا ہے۔ اور کبھی انسان سب سے زیادہ کند ذہن اور کم سمجھ ہوتا ہے، لیکن اللہ اپنے حکم سے اسے اختلافی مسئلوں میں سچ پہچان عطا فرما دیتا ہے۔ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا اعتماد فرشتوں کے سامنے، لیکن افسوس ہے کہ آپ وہ نہیں ہو، آپ جھگڑے میں پھنسے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ثابت نہ کرنا، آپ ہی اللہ کا ثبوت ہیں، یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ کا ثبوت کون ہے؟ آپ خود ہی ہیں۔ زندگی ایک بار ملی ہے، ایک بار آپ نے آنا ہے، دوبارہ موقع نہیں ملے گا، اس لیے اس کو بیکار خیال میں ضائع نہ کر دینا۔ اللہ بے خبر نہیں تم سے، وہ جانتا ہے تم سے کتنی بار پکارا ہے۔ دوسروں کے ساتھ وہ سلوک کرو جس کی دوسروں سے تمہیں امید ہے، پھر یہ کرنا عقل مندی ہے۔ اگر اللہ کی رضا اور دیدار کے علاوہ کوئی خواہش پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ جنت ہاتھ سے نکل گئی۔ انسان اپنی نگاہ جو کچھ ہے وہ دوسروں کی نگاہ میں ویسا نہیں ہو سکتا۔ انسانیت کی بہت بڑی گواہی ہے کہ خود کو بڑا اور دوسروں کو کمتر نہ سمجھا جائے۔ اے رب، کسی غیر سے اپنے دل کا راز نہیں کہہ سکتے، تو ہی ہمارے راز سن لے، تو ہی ہمارا رازدان ہے۔ جب آپ تھوڑا سا تنہا رہنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسی بات ہے جو کوئی اور نہیں سمجھتا۔ نایاب وہ لوگ ہیں جو اپنے دوستوں کے خطرناک رازوں کی اجازت نہیں کرتے ہیں جب وہ گفتگو کے لیے کوئی موضوع نہیں ڈھونڈ پاتے۔ خوف انسان کے لیے اتنا طاقتور جذبہ ہے کہ جب ہم خود اس کے قبضے میں لینے دیتے ہیں تو یہ ہمارے دلوں سے ہمدردی کو باہر نکال دیتا ہے۔ ذرا سی بدگمانی پہ محبت روٹ جاتی ہے۔
سب کچھ پیچھے چلا جاتا ہے، آخر میں بس بندہ اور اس کا رب رہ جاتا ہے۔ زندگی کا مطالعہ کیجیے، زندگی سکھاتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں، خود پر جانے سے سمجھ میں آتی ہے۔ زندگی کا کوئی مقصد بنا لو، پھر طاقت اس کے حصول پر لگا دو، تو تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو بیج اپنے چھلکے کو اترنے نہ دے، وہ کبھی ایک پھلدار درخت نہیں بن سکتا۔ رشتے مضبوط کیجیے، زمانہ جڑے کاٹ بھی دے تو یہ گرنے نہیں دیں گے۔ انسان کو کوئی چیز ہرا نہیں سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے۔ بکھری پڑی ہیں پتوں کی طرح لوگوں کی چاہتیں، کوئی حاصل پر رو رہا ہے اور کوئی لگا حاصل پر۔ تمہیں اس فانی دنیا میں ہر اس چیز سے بچھڑنا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ ہر آنکھ اپنے عیب سے ہوتی ہے بے خبر، ہر ہاتھ کھینچتا ہے گریباں اور کا۔ رزق میں اضافہ ہونے لگے تو جھک جاؤ، ڈر جاؤ، کہیں مال کی آزمائش تو نہیں۔ ہاتھ کھول دو، دسترخوان وسیع کرو اور عاجز ہو جاؤ۔ رزق میں برکت چاہتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ انسان ہونا اہم نہیں ہے، انسان میں انسانیت کا ہونا قدردانی کی بات ہے۔ زندگی میں انسان کو ہر چیز ویسی نہیں ملتی جیسے اس نے سوچی ہوتی ہے۔ یہ دنیا دھوکے میں کیسے ڈالتی ہے جب یہ اپنی چمکنے والی چیزوں میں اتنا گم کر لیتی ہے کہ اللہ بھول جاتا ہے۔ ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے اگر وہ جلد بازی نہ کرے۔ آسمان بہت خوبصورت ہے کیونکہ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کے چہرے کو وہی رنگ دیا ہے جو چاہتا تھا۔ اللہ تعالی نے آپ کی ہڈیوں کو اتنا ہی اونچا چھوٹا بنایا ہے جتنا قد کو آپ کو دینا چاہتا تھا۔ اعمال آپ جو بھی ہو، اللہ تعالی فرماتا ہے کہ صورت اس نے آپ کی سب سے اچھی بنائی ہے۔ انمول وہ ہوتا ہے جو بکتا نہیں ہے، اس کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ کسی کی محبت کی تمنا اس کو غلام نہیں بنا سکتی، کسی کی تاریخ چاہت اس کو رسوا نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالی قرآن مجید فرماتے ہیں کہ اگر بندے کو ہر چیز مل جائے جو وہ چاہتا ہے تو وہ اپنی حدود توڑ کر باہر چل جائے۔ دوسروں کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو نہ صرف نظر انداز کر دینا بلکہ پلٹ کر حوصلہ بھی دینا بہت بڑا آدمی کی نشانی ہے۔ عقل ایک راز ہے، اسے ادب تلاش کر، اس کو پانے کا طریقہ بے عقل اور بے ادب سے مت پوچھ۔ جس کے پاس عقل ہے وہ ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ تو جسم کے اعتبار سے حیوان اور روح کے اعتبار سے فرشتوں میں سے ہے، تاکہ تو زمین پر بھی چلے اور آسمان پر بھی۔ یکسوئی اس میں پیدا نہیں ہوتی جس کے خیال میں یکسوئی نہیں ہے، جس کا عمل یکسو نہیں ہے، جو سوچتا ہے اور بدلتا ہے اور سوچتا ہے، جس کے فیصلے دیر تک نہیں رہتے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہر ایک کو راضی رکھنا چاہتا ہے، لیکن وہ کسی کو راضی نہیں رکھ سکے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو فیصلہ کر لو، تم نے کس کے نقش قدم پر چلنا ہے، جس کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ زندگی میں اپنے فیصلہ کر لو کہ میں اس مقام پر جا کر اس انداز سے اپنا سانس پورا کرنا چاہتا ہوں اور پھر میں راضی ہو کر چلا جاؤں گا۔ اگر آپ فیصلہ نہیں کیا تو پھر انتشار ہوگا۔ اگر یہ فیصلہ کر لیا کہ آرزو کیا ہے، کس جگہ پر دم نکلے اور پتہ چل جائے کہ میری خواہش ہے، اور جب اللہ کے پاس جا کر آپ کو دعا بھی بھول جائے تو سمجھو کہ یکسوئی پیدا ہونے لگی ہے۔ شکر کیا ہے؟ زندگی کو قائم رکھنے والا ہے،
تو اپنی زندگی کو قائم رکھو، اللہ کے احسانات گنتے جاؤ۔ شکر ایک مزاج کا نام ہے، اگر آپ میں وہ مزاج پیدا ہو جائے تو آپ شکر ادا کریں گے۔ کہتے یہ ہیں کہ شکر والا عام طور پر اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کا مقام یہ ہے کہ عام زندگی میں خاص معنی پیدا ہو جائیں۔ رزق حلال کمایا جائے تو کبھی تصویر پھیرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہاتھ اور دل کا بڑا گہرا جوڑ ہے۔ ہاتھ کام میں رہے تو دل اپنے آپ ہی اس ذات یعنی کا نام جپنے لگتا ہے۔ آپ کے تعلق جب بکھرے ہوئے ہیں تو آپ کا ایمان کیسے قائم رہے گا؟ رب کو ساتھی مان کر کون اکیلا رہا ہے؟ جو عہد کیے ہیں ان پر قائم رہنا، کبھی دل مشکل میں ڈالے گا، کبھی دنیا۔ اللہ کو یاد کیے بغیر اپنے آپ کو گمشدہ ہونے سے بچانے کی کوشش اور آرزو سب انتشار ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ تم دنیا کو چھوڑتے ہوئے دنیا کی آرزوؤں کو چھوڑتے ہوئے ففروا الی اللہ کی طرف بھاگتے ہوئے فرار جاؤ۔ ہر چیز کو چھوڑ کر آ جاؤ، ہر چیز کا خیال چھوڑ کر آ جاؤ۔ آپ کی مصیبت یہ ہے کہ عبادت جو چیزیں چھوڑ کر جانی ہے وہ عبادت میں ہم ساتھ لے جاتے ہیں۔ عبادت کا مفہوم یہ تھا کہ وہ آپ دنیا کے دباؤ سے بچائے، حالات کی تیزی سے بچائے، اور آپ نے یہ کام کیا کہ اپنی فائل مسجد میں ساتھ گئے اور نماز پڑھتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک کہتے ہوئے یہ بھی کہا میرا یہ کام ہونا چاہیے۔ اپنے ایک وجود پہ ہمیں رہا حق نہیں مرضی کا، ہر ایک چاہتا ہے مداخلت ہماری سوچوں پر بھی۔ جنگیں مذاق نہیں ہوتی، جنگیں تہذیب اور اثاثہ، خوبصورتی، پیار محبت یہاں تک انسانیت بھی کھا جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ غربت کا مطلب بھوک، ننگا بدن اور بے گھر ہونا ہے، جبکہ اصل غریب وہ ہے جس کا کوئی چاہنے والا، کوئی اپنا یا کوئی خیال رکھنے والا نہ ہو۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ تنہائی کا مطلب خود کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ہے، مگر خود کے ساتھ بیٹھنے کو کوئی تیار نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جاننے والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ مطمئن ہوتا ہے۔ جو خود کو نہیں جانتا وہ تنہائی سے بیزار ہے، خود اپنا سامنا کرنے سے گھبراتا ہے۔ کسی کو خود اپنے ساتھ بیٹھنا پڑے تو زندگی عذاب سمجھتا ہے۔ جو نہیں جانتے وہ خدا کو کوئی نام دے سکتے، کیونکہ وہ نہیں جانتے اس کو نام دے، اور جو جانتے ہیں وہ کوئی نام نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سبھی نام اسی کے نام ہیں۔ ہم لوگوں کے شر سے لوگوں کے رب پناہ مانگتے ہیں۔ بہروں سے جو بات کرے وہ اسرافی ہے، سننے والا کوئی چپ کافی ہے۔ ہزاروں خیالوں میں سے خیال چھپا ہوا ہے، بس غور اور دھیان لگانے کی دیر ہے، وہی خدائی شعور کی پگڈنڈی ہے۔ تکلیف کا ڈر خود تکلیف سے برا ہوتا ہے، اور کسی دل کو آج تک تکلیف سے نہیں گزرنا پڑا جب وہ اپنی منزل کی تلاش میں نکلتا ہے، کیونکہ اس تلاش کا ہر لمحہ خدا سے ملاقات بڑی ہوتی ہے۔ تم کبھی اپنے دل سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کی آواز سنو۔ اس طرح تم اس کے اچانک وار سے محفوظ رہ سکو گے۔ صبر کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کسی شگون کا سہارا نہیں لیتا۔ حقیقی ایمان کا سفر شک سے شروع ہوتا ہے، مگر منزل تک پہنچتے سارے شک دور ہو جاتے ہیں۔ جو شخص ایمانداری کے ساتھ اپنے اندر شک سے نبر جان گیا، اس کا ایمان کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ خاموشی کو پیدا نہیں کیا جا سکتا، یہ ہر وقت موجود ہے، آپ بس تک پہنچنے والے بنے۔ زندگی کو ایک بڑے پس منظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔
ہم اپنے خیالوں میں زیادہ وقت یا تو ماضی میں گزارتے ہیں یا پھر ہم خیال کو استعمال کرتے ہیں کہ وہ مستقبل کی تصویریں بنا سکیں۔ ہم اسے مسلسل مصروف رکھتے ہیں، اس لیے خیالوں کے ٹھہر جانے کی خوبصورتی سے اور حال سے واقف نہیں ہوتے۔ تم سوچو کہ زندگی میں تم کہاں ہو، اسٹیج پر، پردے کے پیچھے، یا تالیاں بجانے والوں میں۔ اداسی تو روح کا حصہ ہے، اسے عید کے دن کی کیا خبر۔ بے بس کمزور لوگوں کے پاس اور نہ ہو، زبان زہر اور نگاہوں میں تلوار سے ضرور ہوتی ہے۔ یہی تو طاقتیں انہیں زندہ رہنے کی طاقت دیتی ہیں۔ پسینہ ہونے سے پہلے محنت کا ادا کر دینا، مقررہ وقت سے پہلے ہی وعدہ پورا کر دینا، اولاد کے بگڑنے سے پہلے ان کا نکاح کر دینا، مرنے سے پہلے اپنی قبر کو تیار کر لینا اور اس کی تیاری کر لینا۔ ان لوگوں کا کام ہے جو پرہیزگار ہیں اور جو اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ ایسا کب ہوا کہ کوئی تم سے پوچھے زندگی کیا ہے اور تمہیں کچھ بولنا ہی نہ پڑے؟ دیکھو تو نبیوں، صوفیوں اور فقیروں کی زندگی کو۔ وہ لوگ زندگی کی تعریف دینے والے لوگ نہیں تھے، وہ خود ہی زندگی تھے۔ جو شخص بھی گول چکر میں گھومتا ہے اور اپنے ہی خیال کے اندر بھی کھولتا ہے، اور جو گول چکر لگاتا رہتا ہے وہ کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، کیونکہ وہ اہدنا الصراط المستقیم یعنی اے رب ہم کو سیدھا راستہ دکھا، اس پر عمل نہیں کرتا۔ اور وہی سیدھا راستہ آپ کو ہر طرح کے مسئلے سے نکال سکتا ہے۔ دل اگر لوہے اور پتھر کے بنے ہوتے پھر بھی اس ذات یعنی اللہ تعالی کے جلنے کے نور سے ابتدائی میں پاش ہو جاتے۔ چمکادڑ آنکھوں میں یہ طاقت کہاں کہ وہ نور آفتاب کی حقیقت کو پا سکیں۔ کان میں کی گئی آذان ہماری پہلی اور آخری محبت ہے۔ دوسری محبت کیوں ہوتی ہے؟ دوسری محبت جب ہوتی ہے جب ہمیں کسی چیز یا کسی شخص میں اپنی پہلی محبت کا عکس نظر آ جائے، وہاں دوسری محبت جنم لیتی ہے۔ اور پھر دوسری محبت بھی کبھی پہلی محبت کو مات دیتی ہے۔ نہیں، قرآن میں اللہ تعالی نے کھجور اور جو کی روٹی کھانے اور چٹائی سونے والوں سے کہا کہ پھر تم سے اس دن ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال جواب ہوں گے، تو سوچئے ہمارا کیا بنے گا۔ مرنے کی باتیں کرنے والے سبھی مرنا چاہتے ہیں، وہ تو یہ سننا چاہتے ہیں کہ کوئی ہے جو ان سے بہت محبت کرتا ہے اور ان کے مرنے سے ڈرتا ہے۔ دعا کسی کو دلاتی ہے تاج، مگر کسی کی آہ بھی حکومت چھین لیتی ہے۔ اللہ کے راستے روکنے والے کی یاد کا نام شرک ہے۔ اللہ کی یاد دلانے والی یاد میں رہنا شرک نہیں ہے بلکہ توحید ہے۔ مستقل مزاج انسان غم اور خوشی کے پردوں سے نکلتا ہوا حقیقت کے نور پہنچ جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں غم ہے نہ خوشی، بس ایک سرشاری ہے، ایک ایسی حالت کہ جہاں دولت خواہش ہوتی ہے، نہ وجود تسکین کی آرزو۔ یہاں انسان کی بارگاہ میں اس کے نظارے گھرا ہوتا ہے، نہ حاصل نہ محرومی، نہ غم نہ خوشی، نہ آرزو نہ شکست آرزو۔ آپ کا ساتھی اور آپ کا صحیح تشخص آپ کے اندر کا انسان ہے، اسی نے عبادت کرنا ہے اور اسی نے بغاوت۔ وہی دنیا والا بنتا ہے اور وہی آخرت والا۔ اسی اندر کے انسان نے آپ کو جزا اور سزا کا حقدار بنانا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کا اندر ہی آپ کا بہترین دوست ہے اور وہی بدترین دشمن۔ آپ خود ہی اپنے دشواری سفر ہو اور خود ہی منزل کی شادابی بھی۔ باطن محفوظ ہو گیا تو ظاہر محفوظ ہوگا۔ گناہ دلے جانے والوں کے لیے کوئی فتویٰ نہیں ہوتا۔ حدیں تو ان لوگوں کے لیے مقرر کی جاتی ہیں جو گناہ کرنے سے ڈرتے ہیں،
ماں باپ کے سامنے اپنی آرزو توڑ دو، اپنا مزاج توڑ دو، ان کا حکم مانو، آج ان کا حکم مانو، کل تمہاری اولاد حرم مانے گی، آج گستاخی کرو گے تو کل تمہاری اولاد تمہاری گستاخ ہو جائے گی۔ یہ دنیا میں نقد بات ہوتی ہے، اس لیے ان کا کہنا مانتے چلے جاؤ، یہ عبادت ہے۔ خدا کی دہلیز پر ٹھہرنا میری ساری محرومیاں مٹا گیا، میری زندگی تاریکیوں کو ایک چراغ روشن دکھا گیا۔ تیری رحمت کا سایہ جب مجھ پر ہوا، میری دھوپ کو چھاؤں میں بدل کر رہا۔ میں سمجھتا تھا جس کو درد ہے مسلسل، وہ غموں کا بادل تیری رحمت کا ایک سایہ بنا۔ ہم پوری زندگی اس انتظار میں گزارتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من پسند زندگی جئیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو آج ہے، کل تو بس خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ کوئی تھا جنت کی لالچ میں، کوئی جہنم کے ڈر سے، عشق میں ملا ہی نہیں کوئی مومن خدا کے گھر سے۔ درس دیتی ہیں سانسیں رک کر مجھے، اندھیرا ہے اندر بہت، کلام میں پڑا کرو۔ سچ تو یہ ہے کہ فرشتوں کو بھی حاصل نہ ہوا جو مزہ عشق میں انسان لیا کرتے ہیں۔ خدا کو جاننے والا تو پانی کے کٹورے میں خدا کو دیکھتا ہے، لیکن جنہیں خدا سے محبت نہ ہو انہیں اپنا چہرہ نظر آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پاگلوں کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن لوگوں کو پاگل بھی تو اکثر بھروسہ ہی بناتا ہے۔ جب رویوں کی تکلیف روح تک پہنچ جائے تو لفظ کوئی علاج نہیں کر سکتے۔ کون چاہے گا مجھ کو تیری طرح یا رب، کون ڈالے گا محبوب پر پردہ بار بار۔ بس محبت کی باتیں نہ کیا کرو، پہلے اس سے محبت تو نبھاؤ جس نے زندگی دی ہے۔ سینہ دہک رہا ہو کیا چپ رہے کوئی، کیوں چیخ نہ گلا چھینے کوئی۔ اور پھر کچھ تاریخیں زندگی کے کیلنڈر پر ہمیشہ نقش ہو جایا کرتی ہیں۔ کچھ چیزوں کو چھوڑ بھی دیا کریں اور دل کا بوجھ کیجیے، ہر چیز توجہ قابل نہیں ہوتی۔ لہجوں کا اثر انسانی جسم میں دھڑک دل کو بھی روک دیتا ہے، ساکن کر دیتا ہے۔ دل اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اداسی بے بس بھی کر رہی ہو تو کسی کی توجہ نہ مانگی جائے۔ نفسیاتی حملہ ہمارے اپنے کریں گے، غیروں کو کیا معلوم کہ دل کی دیوار کہاں سے کمزور ہے۔ درسگاہوں سے بھی لوگوں کو شکایت ہے کہ وہاں پر یاد کرنا سکھایا گیا، لیکن یہ نہیں سکھایا گیا کہ بلایا جائے۔ کردار سے بہتر کوئی دولت انسان کے پاس موجود نہیں۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کی صفت ہے۔ ہم اپنے دکھ سہنے سے بہت پہلے کہیں ان کو خود اپنے لیے چکے ہوتے ہیں۔ اللہ کبھی تمہیں بلا وجہ مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں لایا ہے۔ وہ اگر بے شمار لوگوں میں سے دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ یاد رکھ دوسروں کے لیے مشکلات کے پہاڑ دیں گے تو آپ کی آسانیاں بھی اسی کھودے ہوئے پہاڑ کی اونچائی پر پہنچ جائیں گی۔ اپنے لیے آسانیاں چاہتے ہیں دوسروں کو آسانیاں پہنچائیے، آپ کے لیے رب آسانیاں لکھ دے گا۔ بہت سے لوگ جب اچھے بن جاتے ہیں تو پھر باقی کی ساری عمر وہ اپنی اچھائی کو ثابت کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ نہ جانے کیسے لوگوں سے پڑ گیا واسطہ، ذکر خدا تو کرتے ہیں، خوف خدا نہیں کرتے۔ جتنی ذہانت کسی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ذہانت اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ چیز کتنی قیمتی ہے، کتنی قابل اور کتنی اہم ہے،
اگر وہ چیز ناقدروں کے ہاتھ لگی ہوئی ہے تو بیکار ہے۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں۔ چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ جو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وہ سستے لوگ ہوتے ہیں، اور سستے لوگوں کے لیے مہنگے آنسو نہیں بہایا کرتے۔ اگر کوئی انسان آپ کو سمجھ نہیں سکتا تو آپ اس کے ساتھ نہیں، اس کی قید میں ہے۔ دنیا ذہین لوگوں کی طلاق شدہ بیوی ہے۔ ہمارا سب سے غلط گمان یہی ہوتا ہے کہ کوئی ہماری جگہ لے سکتا۔ دریچے بند ذہنوں کے کھلتے ہیں طاقت سے، لگا وہ تالے میں چابی ٹوٹ جاتی ہے۔ کس کی تلاش ہے ہمیں، کس کے اثر میں ہے، جب سے چلے گھر سے مسلسل سفر میں ہے۔ زندگی نے جتنے جھولے اپنی باہوں میں تھام رکھے ہیں وہ سب کے اشارے سے چلتے ہیں۔ ان میں جھولنے کے لیے وقت کے اشارے کا انتظار کرنا ہی پڑتا ہے۔ خدا اور کسی وقت یاد آئے نہ آئے، دو موقعوں پر ضرور یاد آتا ہے، جب کوئی چیز چھن جائے یا جب کچھ چاہیے ہو۔ کسی کو دھکے دے کر نکال دینے، دروازہ بند کر دینے سے زندگی سے نکالا جا سکتا ہے، دل سے نہیں۔ دل کے اپنے دروازے ہیں جو کسی کے حکم پر کھلتے ہیں، نہ کسی بھی درخواست پر بند ہوتے ہیں۔ دل کے اختیار بڑے اختیار ہیں۔ انسان زمین کے اوپر جاؤ جلال سب رہتا ہے، لباس سے، انداز سے، مرتبے سے، لیکن زمین کے نیچے وہ صرف کی حیثیت رکھتا ہے، مردے کی۔ قبریں پرتعیش ہوں یا بدحال، سب پر تختی موت ہی لگتی ہے۔ ہم جو اچھے عمل کرتے ہیں وہ روشنی میں ڈھل جاتے ہیں، پھر یہ روشنی موت کے بعد ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ دنیا کی محبت انسان کو لامذہب بناتی ہے، بے دین کرتی ہے، پھر بے شرم، جھوٹ اور بے ایمانی۔ انسان وہ سب کرتا ہے جو پہلے نہیں کرتا۔ وہ کفر کا کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے جس پر پہلے استغفار کیا کرتا تھا۔ جب میں نے غور کیا تو میں نے اپنے نفس کو شیطان کے ساتھ اپنے خلاف سازش کرتا ہوا پایا۔ انسان کو انسان بننے کی جلدی نہیں رہتی جتنی خدا بننے کی رہتی ہے۔ حقیقی یقین جب حاصل ہو جائے تو کچھ اور تمنا نہیں رہتی۔ سب دھواں نظر آنے لگتا ہے، سب گھاس ہو جاتا ہے۔ مجھے تو پرواہ ہی نہیں تھی کہ مجھے خدا کی پرواہ کرنی ہے۔ مجھے معلوم ہوتا تو میں سب کچھ کر لیتا، بس ایک اسے ناراض نہ کرتا۔ دیکھو خدا کی محبت ہم پر کب آشکار ہوئی کہ جب ہم محبت کرنے والوں کے دائرے سے نکل گئے، جب ہم خالی ہاتھ ہو گئے، نچلے درجوں پر آئے تو اوپر کے درجوں کو گوا دینے پر رونا آیا۔ جس چیز کے پیچھے بھاگے وہ ہمارے لیے مٹی سے بھی کم قیمت نکلے۔ ڈھونڈو گے سکون خود میں ہے، دوسروں میں تو صرف نکلیں گی۔ آپ کو بہو پسند اور خواہش کے مطابق چیز صرف بازار سے ہی مل سکتی ہے۔ انسانوں کو موجودہ عیب و سمیت قبول کرنا پڑتا ہے۔ عقل مند کہتے ہیں کہ کیچڑ میں پناہ نہ مارو، اپنا دامن ہی داغدار ہوگا۔ احتیاط کا اگلا درجہ یہ ہے کیچڑ سے دور چلے جائیں، ورنہ کسی اور کے مارنے سے بھی آپ داغدار ہو سکتے ہیں۔ تھوڑا سا سفر، بس اور تھوڑا سا، اس آس میں بہت تھکا دیا زندگی تو نے۔ اے رب، ہر اس تھکن کو اپنی شان رہی سے اتار دے جو دلوں کو بوجھل اور ہلا کر دیتے ہیں۔ ہر اس زخم کو مل کر دے جو نشان نہیں رکھتا مگر درد گہرا رکھتا ہے۔ اے خدا، ہم حاضر ہیں اپنی جان سے، جان کی ساری بیتابیوں سے، تنہائی کی تکلیفوں سے، روح کی ساری نائیوں سے، قرب اور درد کی تکلیف و سمی۔
ہم نے صحرا کی رات میں اپنی روح کی آواز سنی، وہ کہتی ہے ایک سجدہ جسم کرتا ہے، ایک سجدہ روح کرتی ہے۔ انسان کو اپنے نفس کو اس روحانی سجدے پر مائل کر دینا چاہیے۔ جس کردار پر راضی ہو لیا جائے پھر ویسی ہی کہانیاں اس کا طواف شروع کر دیتی ہیں۔ اب یہ تم پر ہے، تمہارا لباس، تمہارے گلے کا توق ہے یا آزادی، تمہاری تنہائی کس طرف کھیلتی ہے، اور اپنی کہانی میں اپنے مقدمے میں تم کس قدر سچے اور کس قدر جیتنے والے ہو، فاتح ہو۔ کبھی قرآن یہ سوچ کر پڑھا کہ اللہ نے اس میں کیا فرمایا ہے؟ کبھی غور کیا کس لیے پڑھتے ہیں قرآن؟ کسی صورت و کاروبار کی ترقی کے لیے، کسی کو امتحان میں کامیابی کے لیے، کبھی دولت کو حاصل کرنے کے لیے، تو کبھی جن بھگانے کے لیے۔ قرآن پاک میں اس کائنات کے تسخیری ترکیبیں ہیں۔ کبھی اس لیے بھی پڑھیں کہ اللہ کو جان سکیں، اس کے احکامات غور و فکر کر سکیں، خود کو پہچان سکیں، اس کے مطابق زندگی ڈھال سکیں اور اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ کبھی اس لیے بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں ایک ایسی آیت ہے جو ظالم کے دل میں تیر اور مظلوم کے دل پر رکھا ہوا مرہم ہے۔ سننے والے نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ آپ نے فرمایا وما کان ربک نسیا، اور تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ اللہ نے اس دنیا کی اہمیت کو مثالوں سے واضح کیا ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کے جالے جیسی نائدار ہے، اور یہ مچھر کے پر جتنی اور جیسی ہیں۔ ہمارے سمجھنے کے لیے یہ کافی مثالیں ہیں، لیکن ہم وقت سمجھنا نہیں چاہتے۔ مسکرایا کرو، کیونکہ غموں کو اتنا حق نہیں تمہاری سانسوں کو گروی رکھ لیں، ان کو اتنا حق نہیں کہ تمہاری آنکھوں کی مسکان چھین لیں۔ سو دل سے مسکراؤ، کیونکہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ امید صرف اللہ سے رکھیں، کیونکہ مضبوط اور طاقتور سہارا وہی ذات ہے۔ انسان سے کیا امید رکھنی ہے جو اس قدر کمزور ہے کہ اپنی نفس کی خواہشوں کے علاوہ کچھ اور سوچتا ہی نہیں۔ زندگی کی تاریخ بار میں اعمال کے چراغوں میں سب سے روشن چراغ اللہ کے خوف کا ہے۔ اللہ کے لیے دھڑکنے والا دل دنیا کے لیے دھڑکنے والے دلوں میں ہمیشہ عزیز ہوتا ہے۔ ہر کسی کی نعمتیں الگ ہیں، ہر کسی کی آزمائشیں بھی، ہر کسی کی کہانیاں الگ ہیں، سبق الگ ہے۔ کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ محسوس کہ میں محروم ہوں، آپ پر بھی آپ کے رب بہت عطا ہے۔ اللہ کا ذکر روح میں سکون بھر دیتا ہے۔ غم کوئی بھی ہو، فکر کتنی ہی ہو، پریشانی جتنی بڑی ہو، دل پر لگنے والی چوٹ کتنی گہری ہو، دل کو ایک بار راضی کر لیں، منوا لیں۔ وہ اللہ ہے، میرا اللہ، صاف والا، رحیم، مالک، حاکم، ہمارا سب کچھ۔ دل پر سکون ہو جاتا ہے، اور ہر قدر جلدی نکل آتے ہیں کہ گمان ناممکن ہے۔ اگر آپ کسی برائی کو سوچتے ہیں تو کرنے والے نہ بنے، اور اگر کرتے ہیں تو بتانے والے نہ بنے، اور اگر پسند کرتے ہیں تو لانے والے نہ بنے، کیونکہ تقوی سے کم بھی ہو تو سرکشی سے بہتر ہے، بغاوت سے بہتر ہے۔ ہم تکلیف میں مبتلا ہیں، اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ہدایت کے راستوں پر چلنا ابتدا میں مشکل ضرور لگتا ہے، لیکن منزل پر پہنچ کر ساری تھکن اتر جاتی ہے۔